مجھے جو پہلی اطلاع آئی وہ یہی آئی کہ ان کے حقیقی بھائی نے ان کو قتل کر دیا ہے اور گلا دبا کر قتل کیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی طرف سے ایک غصے کا بھرپور اظہار تھا کہ جب کوئی آدمی گولی مارنے کی بجائے گلا دبا کے قتل کرتا ہے، اور پھر ہو بھی حقیقی بھائی، بہن اور بھائی کے درمیان جو ایک محبت کا اور رحمت کا ایک تعلق ہوتا ہے، اس کے پاس گلا دبانے کے بعد اس کو قتل کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی اس طرح کی جذباتیت ہے جس کو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے غیرت کی بنیاد پہ یہ سارا قدم اٹھایا ہے۔ تو بہرحال مرحومہ کے 2-3-4 دنوں سے، میرے واقعے کے بہت دنوں کے بعد، اب عید کے بعد جو ان کے مختلف واقعات سامنے آئے کہ متعدد ان کے خامند ہیں، پھر کہیں سے خلو ہے، کہیں سے طلاق ہے، پھر ان کا بچہ بھی موجود ہے، پھر اس طرح کے جو ان کے معاملات تھے، شاید آفریدی جیسے جناب معصوم آدمی کے اوپر ان کو جو اس طرح الزامات لگا رہی ہیں کہ وہ مجھ سے رابطہ کرتے رہتے ہیں، پھر یہ کہنا کہ جی وہ بڑے خوش ہوئے تھے جب میں نے ان کو نیم برہنہ رقص کے حوالے سے کہا تھا۔ تو بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب انہوں نے میرے اوپر الزامات لگائے تو جب ان کے 5 پیغامات آئے تو میں نے تو ان کو معاف کر دیا تھا، اور میں نے الیکٹرانک میڈیا پہ کہا، آن ایئر کہا، سب کو کہا کہ میں نے ان کو معاف کر دیا۔ البتہ میرے ساتھ تعلق رکھنے والے جو پوری دنیا سے، میرے سے اور میرے خاندان سے، میرے اکابر سے، میرے بزرگوں سے جو محبت رکھنے والے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں ہماری خانقاہ کے مریدین ہیں، ان کی طرف سے جو جذبات تھے اس پر میں نے ان کو کہا کہ میں ان کا معاملہ اللہ کے سپورٹ کرتا ہوں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو ان کا قتل ہوا ہے یہ ان 2-3 دنوں کے واقعات کی وجہ سے ہوا ہے، جس کے اندر ان کے متعدد خامد بھی آئے، ان کا بچہ بھی آیا۔ مفتی صاحب یہ بتائیے کہ آپ یہ کیوں سمجھ رہے ہیں کہ جو 2-3 دن پہلے جو واقعہ جو آئے ہیں، جن کے منظر عام پر شادی آئی، اس کے باعث ان کا قتل ہوا ہے؟ یہ وجہ آپ کے جو واقعہ آیا تھا، جو آپ کی ویڈیو منظر عام پہ آئی تھی، اس کی وجہ بھی تو ہو سکتی ہے؟ نہیں، جو میرے ساتھ ان کا واقعہ تھا وہ تو تھا 13 رمضان کا۔ 13 رمضان کے بعد اب یوں سمجھے کہ تقریباً 1 مہینے سے زیادہ گزر چکا ہے۔ یہ جو 5-6 دن سے ان کے واقعات آ رہے تھے، جس طریقے پہ الیکٹرانک میڈیا نے پہلے ان کو اٹھایا، پھر اب الیکٹرانک میڈیا نے ان کے جب حقائق سامنے رکھے اور اس سے ان کی حقیقت سامنے آئی، ان کا ایک جو رخ سامنے آیا، تو اس پر یقیناً جناب وہ بیچاری ایک لحاظ سے ذلت کا شکار ہوئیں، اور اس کی وجہ سے ان کی شخصیت میں بہت زیادہ فرق پڑا۔ تو اب یہ ایک جو منفی معاملات آئے، تو اس کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج وہ یا کل وہ ملتان آئی ہیں تو ان کے بھائی نے جو کچھ کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان 3-4-5 دن کے واقعات کا یہ نتیجہ ہے جس کی وجہ سے انہوں نے غصے میں آ کے، جذبات میں آ کے، اشتعال میں آ کے، بلکہ میرے پاس جب وہ آئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ میرے بھائی جو ہے وہ فوج میں میجر ہے، لیکن آج یہ پتہ چلا کہ نہیں، وہ صوبے دار ہیں یا حوالدار ہیں، انہوں نے قتل کیا ہے۔ مفتی صاحب جب آپ دونوں کی ویڈیو منظر عام پر آئی تو اس کے بعد قندیل بلوچ نے کہا کہ ان کو دھمکیاں موصول ہو رہی ہیں، تو آپ کے خیال میں ان کو سیکیورٹی ملنی چاہیے تھی یا ان کو کوئی آپ کی طرف سے خطرہ لاحق تھا؟ میرا خیال یہ ہے کہ آدمی کا اپنا کردار اس کا محافظ ہوتا ہے، آدمی کا اپنے جو معمولات ہوتے ہیں، آدمی کی، وہ ہمارے عربی کا ایک مقولہ ہے کہ البلاء موکل بالمنطق، کہ ساری آزمائشیں جو ہیں وہ بولنے کے ساتھ ہیں۔ تو جب انہوں نے میرے بارے میں کہا، شاید آفریدی صاحب کے بارے میں کہا، یقیناً لوگوں کے دل تو دکھے ہیں نا۔ اب لوگوں کے جب دل دکھے ہیں تو اب ہر آدمی کا جب اللہ کے ساتھ ایک دل دکھنے کی وجہ سے، وہ حضور کا فرمان مبارک ہے کہ مظلوم کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہوتا۔ آخر مجھ سے جو اور میرے خاندان سے جو عقیدت رکھنے والے لوگ ہیں، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے بھی جناب تہجد کے نوافل کے لیے اور اس وقت کے اندر اس مرحومہ کے لیے کچھ اللہ کے ساتھ باتیں کی ہوں۔ تو بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ ہوا ہے برا ہوا ہے، غیرت کے نام پہ قتل ہو۔ مفتی صاحب یہ بتائیے کہ جب یہ واقعہ ہوا آپ کے ساتھ، جب ویڈیو منظر عام پر آئی قندیل بلوچ کی، تو انہوں نے کچھ آپ کے بھی دل سے کوئی بد دعا نکلی ان کے لیے اس ٹائم؟ اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کسی شریف آدمی کے اوپر کوئی بات کرتے ہیں نا، تو آپ اگرچہ بد دعا نہ بھی دینا، تو بہرحال جب دل زخمی ہوتا ہے تو میرا رب تو وہ ہے نا جو دل کی کیفیات کو جانتا بھی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ میرے دل کے اندر بھی یہ بات ہے۔ جو مجھے سب سے پہلے دھچکا اس وقت لگا جب انہوں نے کہا کہ مفتی عبدالقوی جھوٹ بول رہے ہیں، مجھے اس وقت سب سے زیادہ افسوس ہوا، اور میں نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو پھر اس کے بعد جو کچھ ان کی طرف سے الزامات کی شکل بنی، پھر جو کچھ ان کے بعد کی بات کی، ان کی جو گفتگو شاید آفریدی کے حوالے سے ہوئی، پھر ان کے اپنے خاندانی پس منظر جب سامنے آیا۔ آپ نے بڑی دلچسپ بات بتائی کہ جب آپ کا دل زخمی ہوا تو آپ نے اسی وقت یہ آیت پڑھ لی جو کہ کسی کے وفات کے بعد پڑھی جاتی ہے، تو آپ کو اس بات کا کبھی امکان تھا کہ وہ اب زندہ نہیں رہیں گی؟ نہیں، یہ آیت مقدسہ کا تعلق تو یہ ہے نا جو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جب آپ کا کوئی نقصان ہوتا ہے، عزت کے حوالے سے ہو، رزق حلال کے حوالے سے ہو، تو یعنی جو تکلیف بھی، جو مصیبت بھی قرآن میں ہے کہ موجود ہے، کہ جب وہ آتی ہے تو دل دکھا آدمی یہی بات کہتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کا تعلق موت سے بھی ہو سکتا ہے، اس کا تعلق عزت سے بھی ہو سکتا ہے، اس کا تعلق مال کے نقصان سے۔ قرآن نے بھی سب چیزوں کو بیان کیا ہے کہ جب آدمی کسی کو دکھ ہوتی ہے تو اس وقت وہ یہی کہتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھا مفتی صاحب، آپ کے خیال میں کہ جو قندیل بلوچ کے ساتھ ہی جو غیرت کے نام پر ان کو بقول آپ کے قتل کیا گیا ہے، تو
آپ جیسے عالم دین کے اوپر انہوں نے جو آپ کے مطابق انہوں نے انگلی اٹھائی یا آپ کو بدنام کرنے کی ایک سازش کی، تو باقیوں کو اس سے عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے آپ کے مطابق؟ ہاں، میں تو یقیناً یہی بات کہوں گا کہ اس مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے تمام دیکھنے والے اور سننے والے اگر میرے اس جملے کو ذہن میں رکھ لیں کہ آج کے بعد کسی پر انگلی اٹھانے سے پہلے ہمارے اکابر نے کہا تھا کہ جب آپ کسی کی جانب ایک انگلی اٹھاتے ہو تو 4 انگلیاں آپ کی طرف جاتی ہیں، تو مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے سب سے پہلے میں اپنے تمام سننے والوں کو، نوجوان نسل کو، اپنے پاکستانی بھائیوں کو، سب کو یہی کہوں گا کہ آج کے بعد الزام تراشی کو بند کر دیں، اس مرحومہ کی عبرت سے سبق حاصل کریں۔ اگر آج ہم اس کی اس عبرتناک موت سے ہم سبق حاصل کر لیتے ہیں اور آج کے بعد ہم توبہ کر لیتے ہیں اور طے کر لیتے ہیں کہ ہم نے کسی پر الزام نہیں لگانا، تو یقیناً اس مرحومہ کے لیے یہ ایصال ثواب کے حوالے سے سب سے بہترین جو ہے یہ اس کا حل ہے۔ مفتی صاحب، جو میں آپ کی بات سے سمجھ پایا ہوں وہ یہ کہ کسی عالم دین اور مفتی پر اگر اس قسم کا الزام لگایا جائے گا تو اس کا انجام قندیل بلوچ جیسا ہی ہوگا، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، میں عالم دین کے حوالے سے ذرا آگے چلتا ہوں۔ شاید آفریدی عالم دین نہیں ہے، لیکن ان کی شرافت کی میں بھی جیسا شخص بھی حال اٹھا سکتا ہوں۔ یعنی کسی آدمی کو، عمران خان صاحب ہوں، ان کی ایک شخصیت ہے، ان کا ایک مقام ہے، یعنی کسی آدمی کے اوپر بھی انگلی اٹھانا، جو آدمی بھی جب دوسرے کے اوپر انگلی اٹھائے، چاہے وہ مسلم ہو، چاہے غیر مسلم ہو، چاہے بڑا ہو، چاہے چھوٹا ہو، چاہے عالم دین ہو، چاہے کوئی متعارف آدمی ہو، چاہے کوئی شخصیت والا ہو، چاہے نہ بھی ہو، تو ہم آج کے بعد اگر یہ طے کر لیتے ہیں کہ آج کے بعد ہم نے کسی پر انگلی نہیں اٹھانی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے اس مرحومہ کے اس عبرتناک موت اور قتل سے۔